پچھلے جمعہ مبارک کے موقع پر تقویٰ اور خشیت کے بارے میں اللہ جل شانہ والوں کے قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا ہے اس کے تحت تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، اور آج کی معروضات میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ایمان والوں کو، اس سے ایک واضح اور لطیف نکتہ یہ اللہ پاک نے اس میں ظاہر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور بھی بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں، جن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر خطاب من جملہ تمام انسانوں کو ہے، یہاں پر خطاب ایمان والوں کو نہیں، یہاں ایمان والے بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، مشرق و مغرب، ہر کائنات میں آنے والے نبی، ہر اللہ کے مبعوث ہونے والے پیغمبر کی امتیں شامل ہیں، اور فی زمانہ اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی انسانوں کو حکم ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، لیکن جہاں پر حکم آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، جیسے فرمایا اتقوا اللہ، کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی رکھنے والے جو ہیں وہ ہیں ہی ایمان والے، یا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ خطاب ہی پہلے نقطے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس میں اللہ پاک نے سارے انسانوں میں سے ایمان والوں کو علیحدہ لا کر ان کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جن کو میں نے ایمان کی سعادت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کے ہونے کا حق یہ ہے اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اب ایمان والوں کی اور تقوی والوں کی اللہ پاک نے سب سے بڑی نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ پر ایمان دلا چکے، تقوی کو بھی اپنا مشغل بنا لیا، اب یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب جو سچی جماعت ہے، جو سچے لوگ ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنا دوستی کا، پیار کا، محبت کا رشتہ اس طرح استوار کرو کہ جدھر وہ سچے لوگ جائیں گے، جدھر اللہ ان کو لے کے جائے گا، وہ راستہ بھی حق کا بنتا جائے گا، اور جتنی اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی، جتنی اللہ تعالیٰ کی برکت ان پر نازل ہوگی، تو جو لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ پاک ان کو بھی خالی نہیں رکھے گا، اتنی رحمت ان کے دامن میں بھی اللہ ڈال دے گا۔ بے شک وہ سچے لوگ ہیں، ہم ان کے رتبے کے برابر نہیں ہیں، ہم اللہ کے پاک لوگوں کے رتبے کے برابر نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے جب کڑی سے کڑی جڑ جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریل گاڑی کو، تو ریل گاڑی کا انجن جو ہوتا ہے اس کی پیچھے کڑیاں جڑتی جاتی ہیں، ہر ڈبے کے ساتھ اس کی ایک چین ہوتی ہے جو اس کو انجن کے ساتھ جوڑتی چلی جاتی ہے۔ اب جو انجن کے ساتھ کڑی جڑ گئی، جدھر وہ منزل پہ پہنچا،
اس کے ساتھ جڑ جانے والا ڈبہ بھی منزل پہ پہنچ گیا، اور جس کی کڑی ٹوٹ گئی، جس کی کڑی جڑ نہ سکی، وہ وہی رہ گیا، منزل اس سے دور رہ گئی۔ کیوں؟ کہ جس نے منزل پہ پہنچانا تھا، جس نے منزل کو دیکھا ہوا تھا، جب انجان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو سچے لوگوں کا پھر شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جہاں جس مقام پر وہ خود پہنچتے ہیں اپنے ساتھ آنے والوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اب توجہ سے کلام پاک کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، کتنا اللہ پاک نے ہمیں ہر دور کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں راستہ دکھایا۔ مولا اس دور میں جب ہے، ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، میرے مالک تیرا محبوب تو آخری نبی ہے، رسالت کا نبوت کا دروازہ بند، ہم نے نہ تیرے محبوب پر وحی آتے دیکھی، ہم نے تیرے محبوب کو نہ ظاہرین آنکھوں سے دیکھا۔ مولا ہم نے تیرے محبوب کے آگے زمین پر نہ ہم نے کسی شجر کو، درخت کو سجدہ کرتے دیکھا، نہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا۔ مولا ہم تو اس دور میں ہیں کہ ہم کس طرح سیدھے راستے پہ چلیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں میرے سچے لوگوں کی جماعت موجود رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، لیکن یہ میرے محبوب کی رسالت اور آپ کی نبوت کا فیض ہے کہ قیامت تک صالحین کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اللہ پاک نے ان کو سلامت رکھنا ہے۔ اور جو پہچان گیا، جو ان کے دامن سے لپٹ گیا، اللہ پاک نے اپنی نجات والے سمندر کے کنارے پر اسی کو پہنچا دیا۔ بشرط یہ ہے کہ شیخ کامل کی پہچان بھی ہو، صحبت بھی ہو، یعنی ساتھ بھی ہو۔ حضرت مولائے روم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تو اپنے رفیق سے، اپنے ساتھیوں سے، دوستوں کی جماعت سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ تیری جماعت، تیرے دوست اگر اچھے ہیں تو تجھے بھی اچھا بنا دیں گے، نیک ہیں تو تجھے بھی نیک بنا دیں گے۔ صحبت طالع ترا طالع کند، اگر تو نے برے دوست بنائے، بروں کی جماعت کو اپنا رفیق بنایا، بروں کو اپنا ساتھی بنایا، تو جس طرح برے ہوتے ہیں تو اچھا ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن ان کی صحبت تجھے بھی بگاڑ کے رکھ دے گی۔ مثال کے طور پر اگر چند سیب اچھے ہیں، ایک دن کے لیے ان کے اندر گندا سیب رکھ دیا جائے یا گندا فروٹ رکھ دیا جائے تو دوسرے دن وہ اچھے سیب، اچھے فروٹ بھی وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے روزمرہ کا۔ اور پھر ہمیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی جس کا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں میں ہے، وہ چاہے 5 گانا نماز بھی ادا کرتا ہوگا، لوگوں کی نظریں دیکھیں گی کہ چلتا پھرتا شرابیوں میں ہے، اٹھتا بیٹھتا شرابیوں میں ہے، اس کا رات دن زانیوں کے ساتھ بسر ہوتا ہے، تو کوئی یہ انکار نہیں کرے گا، کہنا پڑے گا کہ جیسے دوست ہیں یہ بھی ویسا ہوگا۔ اگر بندہ گناہگار ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اچھے لوگوں کی مثال کیسے ہے میرے دوست، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں گلستان بوستان میں، آپ ایک بیت لکھتے ہیں کہ اچھے انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی عطر فروش کی دکان ہو۔ عطر فروش کی دکان ہو، تو عطر نہ بھی لگائے، تیرے جسم پر عطر نہ بھی لگے، جب تو عطر فروش کی دکان میں جائے گا تو تو محسوس کرے گا کہ تجھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے، تیرا جسم بھی خوشبو دے رہا ہے۔
اور پھر فرمایا برے دوستوں کی صحبت کیسی ہے؟ برے دوست کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہو، جس میں آگ کی تپش ہو، جس میں کوئلے کی بدبو ہو، جس میں وہاں کی پسینے کی سہاری وہ خراب بدبودار پسینہ ہو، تو جب تو کوئلے کی بھٹی میں جائے گا بے شک تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ، لیکن جب لوہار کی دکان سے نکلے گا تو کوئلے کی آگ کی پسینے کی بدبو تو سے ضرور آئے۔ اس لیے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ درود پاک کرو اللہم سب سے بڑی فکر والی بات یہ ہے، اس آیت میں اللہ پاک خود حکم عطا فرما رہا ہے، خود ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلا ہے کہ ایمان والے تو ہو گئے، اب ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے تقویٰ، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ڈرتے بھی رہو، لیکن حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک تم سچے لوگوں کے ساتھ جڑ نہیں جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا تقویٰ، تمہارا ایمان اس مضبوطی پر نہ ہو جس پر اللہ چاہتا ہے۔ مولا کیا کریں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا کس کو ہم دوست بنائیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جو انعام یافتہ اللہ کے بندے ہیں وہ ہے انبیاء کی جماعت، ان کو دوست بناؤ۔ مولا ہم تو اس دور میں ہیں کہ انبیاء تو پہلے گزر چکے، میرا نبی تو آخری نبی ہے، اب کیا کریں؟ والصدیقین، جو سچے لوگ ہیں ان کو تلاش کرو، والشہداء، جو اپنی جان کو اپنی روح کو اللہ پر قربان کرتے رہتے ہیں، والصالحین، اور ہر دور میں میرے ولی نیک لوگ رہیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رب فرماتا ہے ان سے بڑھ کر اچھے دوستوں کی جماعت اور کون ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑھ کر تو اچھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو فکر کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے صالحین لوگ ہیں ان کی رفاقت، ان کے ساتھ جڑ جانے کا حکم رب کیوں دے رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایمان تازہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک مبارک، آپ کی کرامت، آپ کے دور کی ایک آپ کی سب سے بڑی جو آپ کے دور کی کرامت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کون ہیں ذرا تعارف میں کرا دوں، ذرا تعارف سن لیجیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بستامی مرشد ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں اور مرید ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کا مرید حضرت سلطان محمود غزنوی ہے، بادشاہ وقت ہے۔ سومنات کو فتح کرنے کے لیے، ہندوستان پر آ کر حملہ کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے سلطان محمود غزنوی نے 16 حملے کیے، 16 لشکر سپاہ، لیکن ہندوؤں نے پسپا کر دیا، فتح حاصل نہیں ہوئی۔ تو ایک روز ہوتا ہے، خواب میں مرشد زیارت کراتے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیے حضرت ابو الحسن خرقانی مرید ہیں حضرت بایزید بستامی کے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی زیارت کرواتے ہیں کس کو؟ سلطان محمود غزنوی کو، جو اللہ کا ولی بھی ہے اور بادشاہ وقت بھی ہے،
جرنیل بھی ہے، کمانڈر بھی ہے، جنگجو بھی ہے، مجاہد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سلطان محمود غزنوی روتے روتے سو گئے کہ پتہ نہیں رب کو کیا ناراضگی ہے، سومنات کا مندر فتح ہونے میں نہیں آ رہا۔ تو آپ سوتے سوتے جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں اپنے مرشد کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی روتا کیوں ہے؟ کس بات نے تجھے بے قرار کر رکھا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح۔ آپ عرض کرتے حضور 16 حملے کیے ہیں میں نے ہندوستان پر سومنات کو فتح کرنے کے لیے۔ ہندو کا بڑا مندر، ہندوؤں کی طاقت، اگر میں اس کو فتح کر دوں تو ہندوستان میں کلمہ طیبہ کا بول بالا ہو جائے گا، وحدانیت کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، میرا مقصد اسلام کی سر بلندی ہے۔ حضور کرم فرمائیے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سلطان محمود غزنوی، میرا جبہ، میرا کرتا جو تیرے پاس ہے، جا ہندوستان پر لشکر کی تیاری کر، جب حملہ کرنے کا وقت آئے تو میرے جبے کو آگے رکھ دینا، رب کریم کی بارگاہ میں میرے جبے کے صدقے دعا کرنا۔ پھر دیکھ رب تجھے کیا عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب سومنات پر پھر 17واں حملہ، آخری حملہ، کیونکہ 17 حملے کیے، آخری حملے پر سومنات کا مندر فتح ہوا تھا۔ جب آپ نے لشکر کی صف درست کی، سامنے سومنات کے پجاری کھڑے ہیں، ہندوؤں کی بڑی بڑی فوجیں کھڑی ہیں، اور یہ غزنی سے چلا ہے، مسافر ہے، ملک دور ہے، یہاں دھرتی اور ہے۔ ہندو سارے چھوٹے بڑے اپنے مندر کو، اپنے جھوٹے خدا کو بچانے کے لیے جمع ہے، لڑنے بڑھنے پر اپنے آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج نے دیکھا کہ ہم سے دگنی تگنی چگنی ہمارے سے زیادہ ہندوؤں کی فوج ہے، تو لشکر کے کمانڈر کہتے ہیں سلطان کیا حکم ہے؟ پہلے اس سے بھی زیادہ فوج تھی تو ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، آج کیا کرنا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا پہلے آنا اور تھا، اب آنا اور ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے وہ صندوق اٹھوایا، صندوق اٹھا کر اپنے لشکر کے سامنے رکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا میں اپنے مرشد کے جبے کے تصدق تجھ سے سومنات کی فتح کا طلبگار ہوں، سومنات مجھے فتح، اس کی فتح عطا فرما۔ اللہ کی قسم ابھی روز ہمیشہ جب حملہ ہوتا تھا 2 دن 3 دن جنگ ہوتی رہتی تھی، اس دن ظہر کے لیے زوال کا سورج بھی بلند نہ ہوا تھا، سلطان محمود غزنوی کو اللہ نے سومنات کی فتح عطا فرما دی۔ اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے، سومنات میں کتنا سونا نکلا، کتنا ان کے ہاں اللہ پاک نے غزنوی کو، سلطان محمود غزنوی کو کیا کیا جواہر عطا فرمائے، پھر وہاں سے پورے ہندوستان پر اسلام کی سر بلندی کا ستارہ بلند ہوا، سورج چمکا۔ اب بات سنیے غور سے، فتح ہو گئی۔ رات کو سلطان محمود غزنوی جب شکرانے کے نفل ادا کر کے سوتا ہے تو خواب میں پھر اس کا مرشد آپ تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سلطان تو نے یہ کیا کیا؟ آج کی حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے جب میرے جبے کے صدقے دعا مانگی تھی تو صرف سومنات کی دعا کیوں کی تھی؟ اگر تو یہ دعا مانگتا کہ ہندوستان کا ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہوا ہے تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم سارا ہندوستان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان، یہ تاریخی بات ہے۔ میرے دوست،
حضرت ابو الحسن خنقاری جن کے جبے کا یہ مقام ہے، ان کے مرشد کا مقام کیا ہو؟ ان کے مرشد کا نام حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 2-4 منٹ باقی ہیں، میں آپ کی بات سنا کے جمعے کے لیے اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی بسطام شہر میں ہیں، آپ کے پاس شہر کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آج سب بات سنی ہے یا نہیں؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بسطام کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کہتے ہیں حضور آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر تو اپنے حجرے میں اللہ اللہ کر رہا ہے، جو بھی آتا ہے اللہ کے پیغام کی نوید سنا دیتا ہوں، تو میری ڈیوٹی ہے، میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی حضور شہر میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ شہر بسطام اس فاحشہ عورت کے ہاتھوں ایمان لٹوا رہا ہے، مال و دولت لٹوا رہا ہے۔ بایزید بسطامی کا شہر ہو اور اس میں شیطان اس طرح پنجے گاڑ کے بیٹھا ہو تو پھر اللہ کے ولی کی شان کہاں گئی، آپ کے ہونے کا مقصد کہاں گیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے؟ ہاں حضور یہ بات ہے، آپ کے شہر میں گندگی پھیل گئی ہے، طوائف نے آ کر لوگوں کے ایمان سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے پاس ہے، شہر کے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اپنے خلیفے کو بلوایا، فرمایا جاؤ اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ جا کے دستک دو اور اس سے پوچھ کے آؤ کہ ایک رات کا معاوضہ وہ کتنا لیتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے اس طوائف کی اس فاحشہ عورت کی وہ خادمہ باہر آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بابا کیا بات ہے، اس دروازے کو کیوں کھٹکھٹایا؟ تو آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے۔ تو اس عورت نے سمجھا کہ شاید آقا کوئی بڑا رئیس ہوگا، بادشاہ ہوگا، تو کہتی ہے کس کام سے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جاؤ اپنی مالکن سے پوچھو کہ میرا آقا آنا ہے، آج کی رات اس کا مہمان ہوگا، وہ بتائے کہ ایک رات کا معاوضہ کتنا لیتی ہے۔ وہ گئی اندر سے پوچھ کے آئی تو اس طوائف نے کہا میری ایک رات کا معاوضہ 5000 درہم ہے، جو آج کے دور کے 5 کروڑ روپیہ بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی خادم پوچھ کے واپس چلا آئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور اس عورت کا معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، درویش ہیں، سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں، 5000 درہم ایک رات کے لیتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے مصلے کا کونا اٹھاؤ، جو کچھ ملے لے جاؤ۔ جب خلیفے نے وہ مصلے کا کونا اٹھایا تو نیچے ایک باکسا پڑا تھا، لکڑی کا باکس پڑا تھا، اندر کھول کے دیکھا تو اشرفیاں سونے کی جگمگا۔ فرمایا جاؤ جتنی ہے جا کے دے دو۔ جب خلیفے نے وہ اشرفیوں کا باکس جا کے دیا تو اس میں وہ 10,000 اشرفیاں تھیں۔ تو وہ طوائف سوچتی ہے کہ میری مانگ تو 5,000 تھی، جس نے 10,000 دے دی ہیں تو یہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ ہوگا، بڑا رئیس ہوگا۔ تو اس نے اپنے گھر میں خوشبو جلا دی، اپنے خداموں کو نوکروں کو کہا کہ آج میرے گھر کو چمکا دو، سجا دو، خوشبو سے نہلا دو کہ آج کوئی وقت کا بہت بڑا رئیس آنے والا ہے۔ لوگ آتے دیکھتے کہ پتہ نہیں آج اس کا گھر جگمگا رہا ہے، کوئی شادی ہونے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی عصر کے بعد اپنے مصلے کو اٹھاتے ہیں، اپنے مصلے کے ساتھ لوٹا اٹھاتے ہیں تسبیح ہاتھ میں، جا کر اس طوائف کے دروازے پر مصلا بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب طوائف کہتی ہے اپنے نوکروں کو، خادموں کو جاؤ باہر جا کر دیکھو کہ کوئی بادشاہ، کوئی رئیس آنے والا ہے۔
وہ جا کر دیکھ کے حیران ہو جاتے اور واپس آ کر اپنی مالکن کو کہتے کہ مالکن آج کوئی بادشاہ تو نہیں آیا بیٹھا، تیرے دروازے پہ عجیب منظر ہے، سفید داڑھی والا بابا، چہرے پر نور مصطفیٰ چمکنے والی نورانیت، عجیب سی شکل میں کشش، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، حمد و ثنا کرتا ہوا تیرے در پر مصلی بچھا کے بیٹھا ہے۔ مالکن آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کہہ دیا بابا جی کیوں میرے گھر پر آپ بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ بابا تیرا ایمان مجھے پیارا ہے، تیرا راستہ، تیرا یہ راستہ نہیں ہے، جا وہ مسجد ہے سامنے، وہ تیرا راستہ ہے، جا خدا کو یاد کر، میرے گھر پر نہ بیٹھ، یہ شیطانی دروازہ ہے، یہاں پر بادشاہ وقت رئیس آنے والا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے آنکھ اٹھائی، دیکھا، پوچھا آج کس نے آنا ہے؟ تو اس کے منہ سے نکلتا ہے آج شہر کا امیر ترین آدمی بایزید بسطامی آنے والا ہے، میرا مہمان ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا جس بایزید بسطامی کا تجھے انتظار ہے وہ کوئی اور نہیں، میں ہی وہ درویش ہوں، میں ہی وہ اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تڑپ کے رہ گئے، ذہن میں خیال کچھ اور تھا، خاکہ کچھ اور تھا، سوچ کچھ اور تھی، فر و فر کے ساتھ آئے گا، بادشاہی قلت ہوگی، 10,000 جس نے 5,000 مانگنے پہ بھیج دیے، پتہ نہیں کتنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا۔ یہاں دیکھا تو ایک بابے کو دیکھا، یہاں دیکھا تو ایک سفید ریش والے تسبیح والی ہستی کو دیکھا، چہرے پہ وہ چمک تھی جس سے نظر ہٹنا گوارا نہیں کرتی۔ تو کہتی ہے بابا وہ پیسے آپ نے بھجوائے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پیسے میں نے بھجوائے ہیں، بول اب میرا تجھ پر کیا حق ہے؟ وہ کہتی ہے آپ نے ایک رات کے لیے مجھے خرید لیا ہے، اب جو حکم آپ کا ہوگا میں آپ کی تابع دار ہوں، آپ حکم کرتے جائیں میں آپ کی تابع داری کرتی جاؤں گی، آپ کا حکم میرے لیے ساری رات میں آپ کے حکم کی منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اٹھیے، آپ مصلی کو اٹھا کے اندر چلے جاتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں منظر جدا ہے، آپ نے ہر چیز سے آنکھیں اجھل کر کے کہا کہ میں آج کی رات تجھے جو حکم دوں تجھے ماننا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ آج کی رات آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میں آپ کی باندی ہوں، آپ کے غلام ہو چکی ہوں، بولیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ آج تک جو بھی تمہارے پاس حلال کی کمائی کا لباس ہو جاؤ غسل کر کے اپنے اس حلال کی کمائی کا لباس پہن کے آؤ، یہ حرام کی کمائی کے لباس اتار کے آؤ۔ وہ جاتی ہے، غسل کرتی ہے، پرانا لباس کوئی صندوق میں پڑا تھا اس کو نکال کے بوسیدہ لباس تھا پہن کر آپ کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اے بایزید میرے پاس اور تو کوئی نہیں تھا، بس یہ پھٹا پرانا لباس تھا جب میری غریبی کے دن تھے، یہی میرے حلال کی کمائی کا لباس پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وضو کر کے آئی ہے، غسل کر کے آئی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی ہاں کر کے آئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اب ایسا کر جیسا میں کرتا جاؤں ویسا تو بھی کرتی جا، میرے ساتھ مصلی پہ ٹھہر جا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی پر کھڑے ہیں، ہمارا ہاتھ اٹھانا اور ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو باندھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ وہ عورت اس نے بھی جس طرح حضرت بایزید بسطامی نے ہاتھ اٹھا کے باندھے اس نے بھی باندھے، قیام شروع ہو گیا، مناجات شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی
بات میری ختم ہونے کو ہے، توجہ کے ساتھ اختتامی جملے سماعت فرمائیے۔ حضرت بایزید بستامی، اللہ کا ولی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اکیلا طے کرے، جو ساتھ میں مقتدی ہے، جڑا ہوا ہے، جس طرح وہ طے کرتے گئے اسی طرح وہ عورت بھی اللہ کے قرب کی منزل طے کرتی گئی۔ رکوع ہو گیا، منزلیں اوپر ہوتی گئیں، پھر جب سجدہ آیا، سجدے میں سر رکھا، حضرت بایزید کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ عرض کرتے ہیں مولا بایزید کون ہے کہ کسی کو کچھ دے سکے؟ مولا تو نے جتنی میری ڈیوٹی لگائی تھی، اس عورت کو میں نے پکڑ کے تیرے در پہ لایا ہوں، اب تو اس سے ملانا میرا کام ہے، آگے اس کی تقدیر جگانا ربا تیرا کام ہے۔ اب یہ سر اٹھائے تو فاحشہ نہ رہے، مولا تیری سچی بندی بن جائے۔ پہلا سجدہ کیا تو وہ عورت وقت کی فاحشہ تھی، اللہ کی قسم جب دوسرے سجدے میں گئی تو عورت کی چیخیں نکل گئیں، دل گداس ہو گیا، جسم میں راشا پھیل گیا، جسم کانپنے لگا، سجدے سے سر اٹھانا بھول گئی، تڑپ کر بولی کہ بایزید تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا، تو نے مجھے کیا دکھا دیا۔ جب سر سجدے میں ڈالا تھا تو فاحشہ تھی، وقت آیا سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ کی ولیجہ بن چکی تھی۔ میرے دوست، پھر وہ وقت آیا کہ پہلے لوگوں کی طوائف سمجھ کر قطاریں لگی ہوتی تھی، اب جب بایزید کی نظر پڑی، قسمت بدل گئی تو لوگوں کی قطاریں در پر خالی جھولیاں پھیلائے، اللہ کی ولیہ سمجھ کر اس سے دعاؤں کی قطاریں لگی ہوئی۔ اسی لیے رب ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا کام ایمان کے بعد اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر یہ ہے منزل رکتی نہیں ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو اللہ کے مقبول ہیں، کیونکہ نہ وہ خود گمراہ ہوں گے نہ تمہیں ہونے دیں گے، نہ وہ خود رب سے جدا ہوں گے نہ تمہیں ہونے دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچوں کی صحبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حالت پر کرم فرمائے۔ یہود و نصارہ کے نرغے میں ہمارا ملک آ گیا ہے، نہ ہماری کوئی سمت ہے، نہ کوئی طرف ہے، نہ کوئی جہت ہے، کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، افراتفری ہمارے ملک میں ہے۔ مولا ہمارے ملک میں امن و امان بھی عطا فرما، ہمارے ملک کو صحیح سمت ترقی کی منزل بھی عطا فرما۔ بے شک یہ حقیقت ہے دوستو، سنو، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران ملے۔ ہم کہتے ہیں ایماندار ہمارا لیڈر ہمارا ایماندار ہو، لیکن ہم دودھ میں پانی ملانے سے باز نہیں آتے، گوشت میں پانی ملانے سے باز نہیں آتے، رمضان المبارک میں مہنگائی کرنے سے باز نہیں آتے، چیٹنگ کرنے سے، دھوکہ دہی کرنے سے ہم باز نہیں آتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکمران ہمارا عمر بن خطاب ہو۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہر بندہ جب خود اپنی جگہ پر مسلمان ہو کر اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو اللہ پاک حکمران بھی ہمیں اسی طرح اچھے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے عمل سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والمبین۔